شیطان کا وسوسہ ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ تم مجھ سے پناہ مانگو جب شیطان کا وسوسہ آئے، تو معلوم آئے گا، مگر ہم اللہ سے رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف دھیان رکھیں، اور دھیان رکھنے میں زیادہ کاوش نہ کریں، ہلکا سا خیال اللہ کی طرف رکھیں، ورنہ دماغ بھی کمزور ہو جائے گا۔ ہر دفعہ زیادہ دماغ کو بھینچو گے، چکنی بناؤ گے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دماغ میں ضعف کمزوری، ہلکا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو بس۔ اور یہ اس وقت تک وساوس آ رہے ہیں زیادہ جب تک آپ دربار کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ ابھی چونکہ ہم سب لوگ جو لوگ دربار سے باہر ہیں، جب دربار کے اندر اللہ کے ولی بن جائیں گے، مقرب ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو وساوس بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ دربار کے اندر پھر نہیں جاتا وہ، مگر باہر سے بھونکتا ہے، باہر سے۔ تو سمجھ لو ہم سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہیں، کتا باہر بھونک رہا ہے جس کی آواز آ رہی، ادھر توجہ مت کرو۔ آپ بتائیے، آپ بادشاہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنی فیکٹری کا وہاں پرمٹ مل لے رہے ہیں، اور کتا بھوک رہا ہے بادشاہ کا، تو آپ کتے کی طرف وہ کرتے ہو یا بادشاہ کے دستخط اور اس کی عنایت کی طرف متوجہ رہتے ہو؟ تو حق تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ رہو کہ ہم اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھنے، شکر ہے اس کا جس نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا۔ اگر اللہ کو میری نماز پہلی قبول نہ ہوتی تو ہرگز دوسری نماز کی توفیق نہ ہوتی۔ جس نے فجر پڑھی اور اس کو جمعہ، جس نے عصر پڑھی اور مغرب کی توفیق ہو گئی تو عصر کی قبول ہو گئی، ورنہ خدا تعالیٰ مغرب کی توفیق ہی نہ دیتا۔ جس نے پہلا کلمہ کہا لا الہ الا اللہ، پھر کہا لا الہ الا اللہ، تو پہلا قبول ہوتا ہے تب دوسرے کی توفیق ہوتی، ورنہ اگر اللہ کو ناپسند ہو اور ہم مکروہ ہو اللہ کے ہاں تو توفیق ہی نہ ہو۔ آپ بتاؤ، آپ کو کسی کا آنا ناپسند ہو تو گیٹ کھولیں گے آپ کہتے ہیں کہ صاحب مشغول ہے، آئی ایم ویری ویری بزی۔ بولیے جناب، انگریزی دانوں ذرا دیکھو ادھر میری طرف ہے، تو جب دروازہ کھولتے ہیں اس کو سن کے تو معلوم ہوا آپ کو پسندیدہ ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو اللہ کا پسندیدہ ہے، مقبول ہے۔ جب تو دوسری دربار میں گھسنے کی اجازت مل گئی، بلکہ حاضری کا شرف نصیب ہو گیا۔